پہلے اتنا تھا کہ قربانی کے جانور یا قربانی کی چیز کو آسمانی آگ آ کے جلاتی اور لوگوں کو استعمال کی اجازت نہیں، تو اس امت کے لیے ہم نے قانون اتنا بدل دیا ہے کہ اب یہ قربانی کے جانور کا گوشت خود کھائیں، میری طرف سے ان کی مہمانی ہے اور ہم ان کو اس کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں، آسمان سے آگ نہیں آئے گی کہ جو اب آگ اس کو جلائیں۔ تو یہ سارا گوشت بھی تو غریبوں ہی میں چلا گیا۔ یہ ساری، اب آپ ذرا غور کریں، ایک قربانی کے عمل سے دنیا کی معیشت کس قدر اونچی ہوئی کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس موقع پر جانور خریدے کہ ہم اس کو بیچیں گے اور 2 پیسے ہمیں بھی ملیں گے۔ تو دنیا میں بہت بڑا طبقہ ہے جن کو تجارت کا موقع ملا، اور جب وہ جانور لیا گیا اب اس کے لیے چارے کے لیے آپ بھاگے، تو آپ دیکھ لیجئے پھر ان لوگوں کا رزق اللہ نے کھول دیا جو کروڑوں اربوں جانوروں کا چارہ بیچ رہے ہیں اور ان کے گھروں کا چولہا جل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب جانور قربان ہوا تو اس کے لیے کسائی کو بلایا، اب ان کا رزق کھل گیا۔ اور پھر جب یہ بھی سارا ہو گیا اب اللہ کہتا ہے یہ سارا غریبوں کو دے دو، امیر بھی کھائیں، کیونکہ اتنا گوشت ہوگا کہ غریب کا بھی گھر بھر جائے گا اور بچے گا تو امیر کو بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح جنہوں نے پورے سال غربت کی وجہ سے گوشت چکھے ہی نہیں، صرف امیر ہی کھاتے رہے، تو یہ گوشت تو غریبوں تک بھی چلا گیا ہے، اور پوری دنیا کے ہر شخص نے کم از کم سال میں 1 دفعہ تو کھا لیا ہے۔ اور وہ جو پورے سال گوشت سے محروم رہے، آج اللہ نے ان کی مہمانی کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تو سب کا رب ہے، تو اس میں کون سی نقصان والی چیز ہے جس سے امت کے غریبوں کا نقصان ہوا ہے؟ ہاں البتہ آپ یہ معاشرے میں جو لوگ عیاشیوں پہ لگے ہیں ان کو چاہیے وہ اس کو ختم کر دیں، اور اس کو ختم کر کے وہ اپنی زندگی سادہ بنا لیں اور غریبوں کا خیال رکھیں، اس سے انشاءاللہ ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔